السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ ہم نماز کے مسائل میں سابقہ درس میں صف کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ صف کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اور کیا آداب ہیں اور کس قدر اس کی اہمیت احادیث میں آتی ہے، حتیٰ کہ ہم آخر میں مسئلہ نمبر 64 یعنی 64 تک پہنچے تھے کہ جس میں اس بات کا بیان تھا کہ اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو پچھلی صف میں اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور اسی ضمن میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو پھر آدمی اکیلا بھی پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور اس کو آگے سے اگلی صف سے کسی آدمی کو پیچھے کھینچ کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور بلکہ جو احادیث ہیں یہ عمل اس کے خلاف ہے۔ احادیث میں صفوں کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگلی صف سے آدمی کو پیچھے لانے میں کیا ہوتا ہے کہ اگلی صف میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح پیچھے لانے والے آدمی کو بھی اس کو بھی جو ہے وہ بعض اوقات چیز ناگوار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی اس کو بہتر جگہ سے ایسی جگہ کی طرف لایا جا رہا ہے کہ جو اس کے لیے مفضول ہو یا بہتر نہ ہو، اس لیے اکیلا آدمی اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے جب جگہ نہ ہو تو اس کی ہو جاتی ہے، لیکن جگہ ہونے کے باوجود اکیلا پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے 65 نمبر 65، ستونوں کے درمیان صف بنانا ناپسندیدہ ہے۔ ستونوں کے درمیان، اس کے بارے میں معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عہد رسالت میں ستونوں کے درمیان سے صف بنانے سے روکا جاتا تھا اور وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ستونوں کے درمیان صف بنانے کو کیوں اس سے روکا گیا، اس کو کیوں ناپسندیدہ سمجھا گیا؟ کیونکہ اس سے صف میں خلل پیدا ہوتا ہے، صف کٹتی ہے درمیان سے، چاہے وہ ستون بھی کیوں نہ ہو، اور اس سے ہمیں اور بھی صف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صف کی اہمیت کس قدر ہے، کہ حتیٰ کہ ستون وغیرہ بھی درمیان میں ہو تب بھی جس سے صف کٹ رہی ہے اور صف کا تسلسل ختم ہو رہا ہے، ایسی چیز کو بھی ناپسند کیا گیا، چیز ہے کہ ویسے ہی الگ الگ کھڑا ہوا جائے اور ساتھ نہ ملا جائے، کہ جو صف کے مقصد کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 66 میں 66 میں لیکن مقصد 65 میں اگر جگہ نہ ہو، جگہ تنگ ہو مسجد میں اور صفوں کے ستونوں کے درمیان صف بنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ ضرورت کے احکامات الگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب جگہ ہو، مسجد میں کھلی جگہ ہو اور ستونوں کو چھوڑ کر پیچھے صف بنائی جا سکتی ہو تو پھر جو ہے ستونوں کے درمیان نہیں بنانا چاہیے۔ 66 نمبر میں 2 آدمیوں کی جماعت میں مقتدی کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، اور جب تیسرا آدمی آ جائے تو دونوں مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ صف کی بات ہو رہی ہے، اگر امام ہے اور ایک ہی مقتدی اس کے ساتھ ہے تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے۔ دلیل کیا اس کی؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے پیچھے سے مجھے پھیرا کر اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا۔
فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ایک دوسرے صحابی جابر ابن صخر آئے، اور ایک روایت کے اندر جبار ان کا نام ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، کیونکہ جابر دائیں جانب کھڑے تھے اور یہ بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو ہاتھ سے پیچھے کھڑا کر دیا، ہاتھ سے اشارہ کر کے، یعنی ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کر دیا دونوں کو۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، امام اس کے بائیں طرف ہوگا اور مقتدی دائیں طرف ہوگا، اور اگر ایک کے بعد دوسرا بھی آ جائے، دوسرا مقتدی بھی آ جائے، تو پھر دونوں جو ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، امام اپنی جگہ پر رہے گا اور دونوں پیچھے آ جائیں گے، پیچھے دونوں کے صف بن جائے گی۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ پیچھے جگہ نہیں ہے یا تنگ جگہ ہے تو پھر امام بھی آگے ہو سکتا ہے، اگر امام کے آگے جگہ ہے، سامنے جگہ ہے، تو امام بھی آگے ہو سکتا ہے، دونوں طرح جائز ہے۔ اگر امام کے پیچھے جگہ ہے تو دونوں مقتدی پیچھے ہو جائیں گے، اور اصل یہی ہے، لیکن اگر پیچھے جگہ تنگ ہو یا نہ ہو تو پھر امام جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا اور دونوں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو یہ ہے صف کے حوالے سے، اگر ایک ہو تو اس طرح سے، اگر دو ہو جائیں تو اس طرح سے۔ 67 میں اگر مرد، بچے اور عورتیں ہوں، اگر نماز پڑھنے کے لیے مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو پھر کیا ترتیب ہو؟ اس کی ترتیب یہ ہے کہ امام کے پیچھے مرد ہوں گے، یعنی بڑی عمر کے مرد پیچھے امام کے، اور ان کے پیچھے بچے اگر یعنی کہ دوسری صف کی ضرورت ہے تو بچے کے بڑے مردوں کے پیچھے ہوں گے، ورنہ بچے جو ہیں وہ بڑے مردوں کے ساتھ ہی انہی کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آخر میں تیسری صف جو ہے، اگر تیسری صف کی ضرورت یعنی کہ عورتیں جو ہیں الگ صف میں ہوں گی، اور عورت اگر اکیلی بھی ہے تب بھی وہ ایک ہی الگ سے صف میں کھڑی ہوگی، مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ انس بن مالک کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صلیت انا و یتیم خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ام سلیم رضی اللہ عنہا خلفنا۔ انس بن مالک کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں نماز پڑھائی، کوئی نفل نماز تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں اور ایک گھر میں یتیم بچہ تھا، ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، اور ام سلیم جو انس کی والدہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے تھی، حالانکہ انس کی ماں ہے لیکن وہ بھی بیٹے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، وہ بھی پیچھے کھڑی ہوئی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر نماز پڑھنے والے مرد بھی ہیں، بالغ مرد بڑی عمر کے، اور بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو پہلے تو امام کے پیچھے بڑے مرد کھڑے ہوں گے، اور صف میں اگر جگہ ہے پہلی صف میں ہی تو پھر اسی صف میں بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے، بڑی عمر کے مرد بھی اور بچے بھی اسی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس صف میں بڑے مرد آ جاتے ہیں تو پھر بچے جو ہے پیچھے صف میں چلے جائیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ ان کے الگ پیچھے صف میں ہوں گی، چاہے ایک عورت ہو یا ایک سے زیادہ ہوں۔ یعنی اس کا معنی ہے کہ عورت کسی بھی حالت میں مرد کے ساتھ صف نہیں بنائے گی، چاہے مرد اس کا خاوند ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا باپ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اس لیے 68 نمبر میں عورت مردوں کے ساتھ صف نہیں بنا سکتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئیں، بلکہ عائشہ رضی اللہ آپ کے پیچھے تھیں، اور جب کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا تھا، یعنی چونکہ مرد یہ اکیلے ہی تھے آپ کے ساتھ ابن عباس، تو ابن عباس آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے برابر میں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس سے کیا پتہ چلا، جس ہمیں پہلے ہی پڑھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک مقتدی ہے تو امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور برابر کھڑا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بھی قابل غور چیز کہ مقتدی جو ہے امام کے ساتھ جب کھڑا ہوگا تو برابر ہوگا، دونوں کے پاؤں برابر ہوں گے، کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ امام تھوڑا سا آگے ہوتا ہے اور مقتدی تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، اور یہ چیز غلط ہے، سنت کے سراسر خلاف ہے۔ سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ یعنی اگر مقتدی ایک ہے امام کے ساتھ تو امام اور مقتدی دونوں برابر کھڑے ہوں گے، دونوں کے پاؤں برابر ہوں گے، آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ تو یہاں اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ ابن عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں یعنی کہ آگے کھڑے تھے برابر،
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ تو یہ ہے ترتیب۔ اور اس میں بعض اوقات یعنی عورت ایک ہوتی ہے، ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، عورت محرم ہو غیر محرم ہو، عورت کسی بھی حالت میں مردوں کے ساتھ صف نہیں بنائے گی۔ اس کے بارے میں جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ عورت کا مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا مکروہ ہے تو ناجائز، لیکن مکروہ کی حد تک، یعنی حرام نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں کہ اگر عورت مردوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر عورت مردوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، مرد چاہے اس کا خاوند بھی کیوں نہ ہو، یا چاہے اس کا باپ بھی کیوں نہ ہو، بیٹا بھی کیسا بھی کیوں نہ ہو شخص، تو عورت اگر کسی بھی مرد کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے عورت کو ہمیشہ مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت اس میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو جو ہے مردوں کے ساتھ مل کر ایک جگہ ایک ساتھ کھڑے ہونا، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب اگرچہ اس مسئلے کا تعلق محرم غیر محرم کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن تاکید کے طور پر، یعنی جس قدر یہ معاملہ اہم ہے اس کے پیش نظر حتیٰ کہ محرم عورت کو بھی مردوں کے پیچھے ہی کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی اجازت نہ دی گئی، تاکہ یہ بات ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ عورت جو ہے وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا جو ہمارے آج کے منافقوں کا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور عبادت جیسی نماز جو کہ اہم ترین عبادت ہے، اس میں بھی اگر اس قدر احتیاط کی گئی ہے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور بلکہ جس طرح ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے بعض مسائل میں کہ مردوں کی سب سے بہتر وہ صف ہے کہ جو سب سے آگے والی ہو، اور عورتوں کی سب سے بہتر وہ صف ہے جو سب سے پیچھے والی ہو۔ عورتوں کی سب سے پیچھے والی صف بہتر کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ مردوں سے زیادہ دور ہے۔ تو جس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام نہیں چاہتا کہ عورت جو ہے کسی بھی انداز میں مرد کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہو، اس کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ کیونکہ یہی ہے جو شیطان کا اصل رستہ ہے، اور جس سے شیطان کو بہکانے کا، بدکاری بے حیائی پیدا کرنے کے آگے رستے اس کے کھلتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان رستوں کو بند کرنے کے لیے حتیٰ کہ عبادت کے اندر بھی، مستوں میں بھی عورتوں کو مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی، چاہے کہ وہ دنیا کے کام کاج میں ہو، چاہے کہ وہ شادی اور خوشی کی محفلوں میں ہو، یا اور کسی کام میں ہو۔ اور حقیقت میں ہمیں اس طرح کی احادیث کو، اس طرح کے احکامات کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا کیا مقصد ہے عورت کو مرد سے الگ رکھنے کا، اور اس کے پیچھے کون سی بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر عبادت کے لیے مسجد کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کہ یہاں پر عام طور پر اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو جائے کہ ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر کوئی ڈر خوف کا، اللہ کے ڈر خوف کا کوئی سلسلہ ہو ہی نہ، کوئی تعلق ہی نہ ہو ان چیزوں کا، تو وہاں پر تو یہ چیز اور بھی زیادہ گھنونی اور بدتر ہے۔ تو خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے جسے ہم بعد دوسرے دروس میں انشاءاللہ تفصیل سے لیں گے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا مسئلہ ہے جماعت کے مسائل، کہ نماز کے لیے جماعت کا ہونا۔ تو اس میں مسئلہ نمبر 69 میں مردوں پر با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ مردوں پر نماز کا با جماعت ادا کرنا فرض ہے، لیکن مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ اور اس میں اگرچہ علماء میں اختلاف ضرور ہے اس مسئلے پر، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن حقیقت میں یہ قول جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے، مرجوح قول ہے۔ کس لیے کہ ہم جس قدر دیکھتے ہیں احادیث، اور بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم کی آیات بھی جماعت کی اہمیت کے حوالے سے،
کہ قرآن و سنت میں جماعت کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے اور کس قدر اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم حدیثیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور سب سے پہلے یہاں پر آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہو اور نماز کی اقامت کہو یعنی نماز شروع کرو تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اور یہ بیان ہو رہا ہے حالت جنگ میں، کہ جنگ کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز کو باجماعت پڑھا جائے۔ اور اب چونکہ معاملہ جنگ کا ہے، دشمن سے مقابلے کا وقت ہے، اگر سبھی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر دشمن کی طرف سے بہت بڑے خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا حکم دیا کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ ایک گروہ ایک جماعت جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے نماز کے لیے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ اور نماز خوف کا ہم آگے چل کر پڑھیں گے، اس کی کئی کیفیتیں ہیں، کئی حالتیں ہیں جو سے احادیث سے ثابت ہیں، اور ہر حالت جو ہے وہ کسی مخصوص کیفیت کے لیے ہوگی۔ یعنی بعض اوقات دشمن سامنے ہے، بعض اوقات پیچھے ہے، بعض اوقات جنگ چل رہی ہے، اور بعض اوقات جنگ ہونے کا ابھی یعنی کہ خدشہ ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ یعنی جنگ کے چونکہ مختلف حالات ہوتے ہیں اور دشمن سے مقابلے کی بھی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات گھمسان کی جنگ چل رہی ہے اور بعض اوقات دشمن کے پیچھے اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، دشمن کے آدمی بھاگ رہا ہے، تو مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں جنگ کے اندر۔ تو انہی مختلف کیفیتوں کے لحاظ سے ہی نمازوں کے بھی مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ مسلمانوں کے جو لشکر ہے، فوج ہے، اس کے دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا، تاکہ دشمن کا مقابلہ بھی ہوتا رہے اور نماز بھی ہوتی رہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اگر یہ جنگ کے اندر بھی جماعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ جنگ میں بھی، دوران جنگ میں بھی نماز کو باجماعت پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر امن کی حالت میں جب جنگ و جدال نہ ہو، امن و امان ہو، تو پھر کیسے آدمی جماعت چھوڑ سکتا ہے اور کیسے اسے چھوڑنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے، کس قدر ضروری اور اس کی تاکید ہے۔ اسی طرح جماعت کی اہمیت کے حوالے سے صحیح مسلم کی وہ حدیث جو کہ ایک نابینا کے بارے میں ہے، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آتا ہے اور آ کے فرماتا ہے کہ میں یعنی کہ نابینا ہوں، آنکھوں سے اندھا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں۔ یعنی احادیث میں مختلف روایتوں میں اس کے کئی ایک عذر پیش کرتا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے اور عمر میں بوڑھا ہے اور گھر بھی اس کا مسجد سے دور ہے، اور اس کو مسجد کی طرف لانے والا بھی اس کی کوئی یعنی کہ اس کا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ساتھ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ مسجد اور گھر کے درمیان کا جو رستہ ہے وہ بھی کوئی محفوظ رستہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی موذی جانور کو اس طرح کی چیزیں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب ماتفہ عجب، اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں مسجد میں آنا ہوگا۔ اب یہ حدیث جو ہے حقیقت میں بڑی ہی معنی خیز ہے، قابل غور ہے، کہ اگر اس نابینے کو، بوڑھے کو، جس کا گھر مسجد سے دور ہے، جس کو لانے والا کوئی نہیں، اس کے طرح طرح کے عذر ہیں، اگر اس کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی اور جماعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو پھر اور کون ہے کہ جو صحیح سلامت ہو، آنکھیں اللہ کے فضل سے تیز ترار ہوں، رستے پر امن ہوں، اور کسی طرح کا آنے جانے میں کوئی مشکل کو خطرہ نہ ہو، قوت طاقت بحال ہوں، اور پھر بھی جماعت چھوٹے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہوگا؟ اور ایک دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جسے روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ فرماتے ہیں من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ جس نے اذان سن لی، اور اذان یعنی سننے کا معنی اس کے کان تک اذان پہنچ گئی، اور پھر بھی وہ جماعت کے لیے نماز کے لیے مسجد میں نہ آیا،
فلا صلاۃ لہ الا من عذر، آپ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ابن عباس سے پوچھا گیا عذر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا الخوف او المرض، کہ عذر جو ہے یا تو کوئی ڈر کی کیفیت ہے، کوئی جنگ بدامنی کی کیفیت ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، کوئی جنگ و جدال کا معاملہ چل رہا ہے، او المرض یا آدمی بیمار ہو تو بیمار کو بھی اجازت ہے گھر میں نماز پڑھنے کی، اور جب کوئی جنگ و جدال کا معاملہ ہو، گھر سے نکلنا مشکل ہو تو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں تک اذان پہنچتی ہے اور پھر بھی وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ حدیث جو ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسنادہ علی شرط مسلم، یہ اس کی اسناد جو ہے بالکل صحیح اسناد ہے کہ جو مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ تو علی کل حال یعنی یہ بھی اور بھی کئی احادیث اس موضوع پر اس بات کی واضح اور کھلی دلیلیں ہیں کہ نماز کو باجماعت پڑھنا فرض ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اس کو شرط کہا ہے، اور شرط اور فرض میں فرق محسوس ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے پر آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور شرط وہ ہوتی ہے کہ جس کے کیے بغیر وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ شرط کیا ہوتی ہے کہ جس کے بغیر وہ چیز ہوتی ہی نہیں۔ تو بعض علماء کے نزدیک نماز کو باجماعت پڑھنا مردوں کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے نماز کے قبول ہونے کی۔ اگر آدمی کو کوئی عذر نہیں اور پھر بھی جماعت کو چھوڑتا ہے تو ان علماء کے نزدیک اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فرض ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن سنت ہونے کی حقیقت میں کوئی دلیل نہیں۔ یہ صرف اسلام میں بعض اوقات جو ہے وہ جو تھوڑا ڈھیلا پن اختیار کیا جاتا ہے اس کی ایک کیفیت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اس لیے علماء محمد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جماعت کو سنت کہتے ہیں کہ سنت ہے فرض نہیں ہے، یا تو ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، یا اگر کوئی دلیل پیش بھی کرتے ہیں تو اس موضوع پر صریح اور واضح نہیں ہے۔ اور دلیل کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں، دلیل کے قبول ہونے کے لیے، دلیل بننے کی، حجت بننے کی دو بڑی شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ہو، قابل حجت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صریح اور واضح ہو، یعنی کہ اس میں وہ حکم جو لے رہے ہیں اس میں وہ حکم ملتا ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین کہ جو کہتے ہیں کہ جماعت فرض نہیں ہے، سنت ہے، ان کی یا تو ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیثوں کو دلیلیں بنائے ہوئے ہیں، یا اگر کوئی صحیح حدیث پیش بھی کرتے ہیں تو اس صحیح حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے، واضح دو ٹوک اس بات کا بیان نہیں کہ وہ ان کے جماعت کو چھوڑنے کا۔ تو کیا ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جماعت فرض نہیں ہے؟ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے حدیث آ رہی ہے، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ باجماعت نماز جو ہے وہ اکیلے نماز کی نسبت جو ہے وہ 27 گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے بہتری کا ذکر کیا تو اس کا معنی کہ اکیلا آدمی میں اگر نماز پڑھ لے تو اس کی ہو جاتی ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے فرض ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، آپ نے صرف جماعت کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے کہ اشارے جو ہے اللہ یا اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی بیان فرماتے ہیں، کوئی چیز فرماتے ہیں، تو ان کا مقصد اس چیز کے پیچھے کیا ہے؟ کیا اس چیز کا حکم بیان کرنا ہے، اس کی فضیلت بیان کرنا ہے، یا اور کوئی چیز بیان کرنا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے حکم بیان کر دیا ان حدیثوں کے اندر، اور آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں، اور اس حدیث میں جو ابھی ہمیں 27 گنا جو زیادہ اجر والی حدیث ہے، اس حدیث میں آپ نے جماعت کی فضیلت بیان کی ہے، نہ کہ جماعت کا حکم بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ نمبر 70 میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جماعت کی اہمیت کیا ہے۔ نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے۔ نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا یعنی جماعت میں شامل نہ ہونا منافقت کی علامت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء،
کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر منافقوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کہ آنے کا کتنا اجر ہے، جماعت میں شامل ہونے کا کتنا اجر ہے، تو اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل چل کے آنا یعنی کہ اس کے گھسڑ کے آنا پڑے تب بھی وہ آئے۔ جس طرح بچے گھٹنوں کے بل گھسڑتے ہیں، تو اگر ان کو گھٹنوں کے بل بھی گھسڑ کر مسجد میں آنا پڑے، یعنی چلنے کی طاقت نہ بھی ہو، تب بھی مسجد میں پہنچیں جب ان کو پتہ چل جائے کہ ان میں کتنا اجر ہے اور کیا ثواب ہے اور کس قدر ضروری اور اہم ہے۔ اب یہ دونوں نمازیں منافقوں پر کیوں بھاری ہیں، کیوں مشکل ہیں؟ کیونکہ منافق کا کام ہے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانا، اور آپ کے زمانے میں چونکہ یہ دونوں نمازیں اندھیرے میں ہوتی تھیں، آج اللہ نے روشنیوں کا وقت دیا ہے، تو یعنی عام طور پر اس وقت میں بھی مسجدوں میں بھی رستوں میں بھی روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے زمانے میں مسجد میں بھی کوئی روشنی ہوتی تھی اور رستے بھی اندھیرے ہوتے تھے، تو چنانچہ کسی کے آنے جانے کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آیا اور کون گیا۔ عشاء کی نماز تو واضح ہے، بالکل گھپ اندھیرے میں ہوتی، اور فجر کی نماز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھا کرتے تھے، فجر طلوع ہونے کے فوراً بعد ہی جلدی ہی، کہ جب کہ ابھی اندھیرا ہوتا تھا۔ تو منافق کا اس اندھیرے میں مقصد پورا نہیں ہوتا دکھانے کا، کیونکہ اندھیرے میں کوئی اس کو دیکھتا نہیں، اس لیے منافق کو ان دونوں نمازوں میں شرکت کرنا سب سے مشکل ہے۔ اور دوسری بات، یہ ویسے بھی راحت و آرام کا وقت ہے۔ سابقہ زمانوں میں لوگ رات کو جلدی سوتے، عشاء تک ہی سو جاتے، تو رات کو سونے کے آرام کا وقت ہے اور فجر کا بھی آرام کا وقت ہے، اس لیے یہ دونوں نمازیں منافقوں پر زیادہ بھاری ہیں، اور اسے پتہ چلا کہ جماعت سے پیچھے رہنا منافقت کی علامت ہے۔ اور آگے بھی مزید مثلا 71 میں 71 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، جہانوں کی رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن نماز کا باجماعت پڑھنا کس قدر ضروری، کس قدر اہم ہے، آپ ماتے ہیں لقد ہممت ان آمر المؤذن فیقیم، میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ مؤذن کو جب نماز کا وقت ہو تو اس کو کہوں اس کو اقامت کا کہوں کہ اقامت کہے، ثم آمر رجلا یؤم الناس، اور پھر کسی اور آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کروا دے، میں نہ ہوں، ثم آخذ شعلا من النار فاحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد، اور میں خود مدینہ کے گلیوں بازاروں میں نکلوں اور دیکھوں کہ جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں نکلے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو کیا یہ صرف آپ کی دھمکی تھی، آپ نے کوئی گھر جلایا بھی؟ کہنے والے کہیں کہ آپ نے صرف بات کہی تھی لیکن گھر تو نہیں جلائے۔ مسند احمد میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے، آپ ماتے ہیں کہ میں اپنا یہ ارادہ ضرور پورا کرتا اگر گھر میں ایسے لوگ نہ ہوتے کہ جن پر جماعت میں شریک ہونا فرض نہیں ہے، بچے اور عورتیں جن کے لیے جماعت فرض نہیں ہے، آپ ماتے کہ اگر گھر میں ایسے افراد نہ ہوتے تو میں ضرور ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا۔ اس حدیث سے بھی ہم پتہ چل رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہونے کے باوجود اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے اگر تیار ہوتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اگر کوئی اہم چیز نظر آتی ہے تو جماعت کی اہمیت ہے، کہ جماعت کو چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس میں آپ کا کیا غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے، آپ کی کیا ناراضگی ایسے لوگوں کے بارے میں اس کے وہ سامنے آتی ہے۔ تو ضرورت ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی، اور اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں، جس طرح کہ صحیح مسلم میں ان کا قول ہے، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہ ہم دیکھا کرتے تھے صحابہ کے دور میں کہ جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جو پکا ٹھکا منافق ہوتا تھا، یعنی مسلمان ہو اور صحیح مسلمان ہو، منافق نہ ہو، اور اس کی جماعت چھوٹ جائے۔ عبداللہ بن مسعود مانتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کے دور میں اس بات کا کوئی وجود نہیں تھا، ایسی کوئی چیز نہ پائی جاتی تھی کہ صحیح مسلمان بھی کو ہو اور اس کی جماعت بھی چھوٹے۔ ہاں، جماعت چھوٹنے کا معنی کیا ہے کہ جماعت چھوڑنے والا کوئی منافق ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جماعت سے پیچھے رہتا تھا اسأنا به الظن،
ہم اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے. بدگمانی کیا؟ کہ آدمی منافق ہو گیا ہے کہ جو جماعت میں نہیں آ رہا. تو خیر یہ موضوع لمبا ہے جماعت کے اندر شریک ہونے کا، جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنے کا. تو اس کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر ضرورت ہے، اور اسی لیے جن علماء نے اس کو شرط بھی کہا ہے تو ان کا بھی قول کوئی بعید نہیں ہے، اگرچہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ جماعت فرض ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 72 میں باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب کیا ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ تنہا نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ہے. باجماعت نماز کا اکیلے آدمی کی نماز کی نسبت 27 گنا زیادہ اجر ہے. یعنی اگر آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو اس نماز کا 27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. اگر اکیلا پڑھتا ہے تو اس کو ایک ہی نماز کا اجر ملتا ہے. دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا اکیلے آدمی کی نماز کی نسبت جو ہے وہ 27 گنا زیادہ افضل اور بہتر ہے. اور یہ بہتری افضلیت بھی ہم کو اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ کیسے ایک آدمی 27 نمازیں چھوڑ کر صرف ایک ہی نماز پڑھ رہا ہو، اور وہ بھی اگر اس کی نماز قابل قبول ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی فضیلت ہے. اور یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ صرف ایک ہی نماز پڑھتے ہیں چند منٹوں میں اللہ 27 نمازوں کا اجر ثواب دے دیتا ہے. 73 نمبر مسئلہ میں 73 میں اگر کسی نے ایک رکعت پا لی تو اس نے جماعت پا لی. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت کب ملتی ہے؟ اور جو شروع میں آ کے مل گیا نماز کے وہ تو اس کو تو مل گئی، لیکن جو شروع میں نہ ملا، درمیان میں آ کے ملا، تو کب جو ہے امام کے ساتھ آدمی کے مل جانے سے اس کو جماعت کا اجر مل جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے ایک رکعت پا لی اس نے جماعت پا لی. سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے جماعت کا اجر مل گیا. تو اس لیے پتہ چلا کہ اگر آدمی کو ایک رکعت مل جاتی ہے تو اس کو پوری نماز کا اجر ثواب مل جاتا ہے، اور اگر رکعت نہیں ملتی، یعنی رکوع کے بعد آ کے ملتا ہے نماز میں رکعت اس کو نہیں ملتی، تو یعنی آخری رکعت میں فرض کرو سجدہ کی حالت مل رہا ہے یا اس طرح سے، تو پھر اس کو لیے اجر ہے. اجر اس کے لیے بھی ہے لیکن نماز کا جماعت کا اجر نہیں ہے. اس کے لیے جماعت کا جو 27 نمازوں کا اجر ہے وہ اس کا یعنی کہ فوت ہو چکا، لیکن پھر بھی اس کا مسجد میں آنا، آ کے جماعت کے ساتھ ملنا، چاہے وہ تشہد میں بھی کیوں نہ ہو، اس چیز کا اس کے لیے اجر ضرور ہے. لیکن فرق ہے اس کے اجر میں اور اس شخص کے اجر میں جس نے جماعت کو پا لیا یا جماعت کے شروع میں آ کر مل گیا، اور اس کے اجر میں جس نے تکبیر تحریمہ میں وہ مسجد میں تھا، اس کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ملی ہے. ظاہر بات ہے اجروں میں فرق ہے بہت بڑا، کہ جس قدر آدمی پہل کرتا ہے ان کاموں کے اندر اسی قدر اجر بھی اس کا زیادہ ہے، اور جس قدر پیچھے رہتا ہے اسی قدر اجر میں بھی کمی ہوتی ہے. اس کے بعد 74 نمبر مسئلہ میں دو آدمیوں کو بھی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے. یعنی اب یہاں پر ایک مسئلہ کہ کم سے کم کتنی تعداد ہے تو جماعت ہو جاتی ہے. تو کم سے کم تعداد جو ہے وہ 2 ہے. اگرچہ عربی میں جماعت کا لفظ جمع سے ہے، اور جمع کا جو لفظ ہے عربی میں وہ 3 یا 3 سے زیادہ کی تعداد کو جمع شمار کیا جاتا ہے. 2 کے عدد کو یا 2 کے یعنی کہ 2 جو ہیں ان کو جمع نہیں کہا جاتا. تو جمع کے لیے 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر اس کو جمع کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس نماز کے حوالے سے جماعت کا جو تصور ہے وہ اس سے الگ ہے کہ 2 آدمی بھی اگر نماز پا لیں تو یا 2 آدمی بھی ہوں تو ان بھی جماعت کروا سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ہو چکی تھی اور ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، تو آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ کون ہے من یتصدق علی ذا فیصلی معہ، کون ہے کہ جو اس پر صدقہ کرے، اور صدقہ کس چیز کا کرے
اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ اس کی بھی نماز ہو جائے، اس کی بھی جماعت ہو جائے۔ فقام رجل من القوم فصلی معہ، فرماتے ابو سعید کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے، آپ فرمائیں کہ ہاذانی جماعہ، کہ ان دونوں کی جماعت ہو گئی۔ اس حدیث سے ہمیں پہلا حکم تو یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی دو ہوں تو دو کی بھی جماعت ہو جاتی ہے۔ دوسرا حکم یہ معلوم ہوا کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے بعض ملکوں میں بعض لوگوں کے ہاں یہ کبیرہ گناہ ہے، جرم ہے کہ ایک مسجد میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت ہونا، لیکن یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، ابو داؤد ترمذی کی سے حدیث ہے کہ آپ نے خود حکم دیا صحابہ کو کہ یہ آدمی اکیلا ہے، کوئی آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو تاکہ اس کی بھی جماعت ہو جائے، اور دونوں کی جماعت ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز بھی ہو سکتی ہے، دوسری جماعت بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ اصل جو اجر ثواب ہے وہ پہلی جماعت کا ہے، جو اصل جماعت ہے۔ یہاں پر کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جب بھی ٹھیک ہے، جب بھی جائیں گے نماز ہو جائے گی، جماعت مل جائے گی تو کوئی مشکل نہیں، جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل جو اجر و ثواب ہے 27 گنا کا، اور نماز کی جماعت کی جو فضیلتیں ہیں وہ پہلی جماعت کے لیے ہیں۔ جس قدر آدمی لیٹ ہوگا، جس قدر جماعتیں لیٹ ہوں گی، اسی قدر ان کا اجر بھی وہ کم ہوگا، پہلا جیسا نہیں رہے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آدمی نے نماز پڑھ لی ہو وہ اس نماز کو دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض کی نیت سے نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز کو دوبارہ فرض کی نیت سے پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن نفل کی نیت سے۔ اب جو آدمی اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جو صحابی آنے والے شخص کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھی ہے، جو آپ کے ساتھ پڑھ چکا تھا نماز، تو آپ کے ساتھ اس نے جو نماز پڑھی تھی اس کی فرض نماز تھی، اب اس کے ساتھ جو مل کے پڑھ رہا ہے اس کے لیے وہ نفل ہے۔ تو ایک ہی نماز کو دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن فرض کی نیت سے نہیں بلکہ نفل کی نیت سے۔ اور اس میں اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، اور جو آپ کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز تھی اسی نماز کو جا کر اپنی قوم کو پڑھاتے، دہراتے، تو قوم کے لیے نماز فرض ہوتی اور معاذ بن جبل کی نماز جو ہے وہ نفل ہوتی۔ اس کے بعد 75 نمبر مسئلہ میں، عورتیں مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ عورتیں مسجد میں اگر جانا چاہیں نماز کے لیے تو انہیں روکنا جائز نہیں ہے، البتہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، وبیوتہن خیر لہن، اگرچہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر افضل ہے۔ اسے پتہ چلا کہ عورت اگر نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، رمضان کی تراویح ہو یا کچھ بھی ہو، اصل ہے کہ عورت کا وہ حق ہے، لیکن اس حق ہونے کے لیے شرط ہے کہ عورت کا مسجد میں جانے میں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، وہ خود بھی محفوظ ہو اور اس کی وجہ سے لوگ بھی کسی فتنے کا شکار نہ ہوں۔ اور لوگ فتنے کا شکار نہ ہونے کا معنی کہ باپرد ہو کر جائے، کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو کہ جو کسی کو بھی فتنے کا ذریعہ بنا سکے، چاہے وہ بے پردگی کے معاملے کے اندر ہو یا خوشبو لگانے کے حوالے سے یا کوئی بھی اور ایسی کیفیت کہ جو شیطان کے لیے کسی طرح کی کوئی گمراہی یا بدکاری پیدا کرنے کا رستہ نکال سکے۔ اس اور دوسرا جس ہم نے ذکر کہ عورت خود بھی محفوظ ہو، کہ حالات ایسے ہوں، رستہ ایسا ہو کہ جس میں عورت کو اپنی عزت پر کس طرح کا خطرہ خوف نہ ہو۔ ہاں یہ شرط ہے، اس شرط کے پیش نظر عورت گھر سے جا سکتی ہے مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے، اور ان کے خامند کو یا باپ بھائی کو کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو روکے۔ لیکن اگر خطرہ ہے عورت کے لیے یا عورت فتنہ بن سکتی ہے تو پھر ان کو روکنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بیان ہوا کہ اگرچہ عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے نماز کے لیے، لیکن پھر بھی اس کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ افضل ہونے کا معنی کیا ہے کہ اگرچہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 گنا اجر ہے، لیکن عورت اگر گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اس کو 27 گنا سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے افضل ہونے کا،
اس کا تقاضا یہی ہے کہ اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 گنا اجر ملتا ہے تو عورت کا گھر میں اکیلے نماز پڑھنا 27 گنا سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اس میں اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ ام حمید السعدیہ کی حدیث بھی ہے کہ جس نے کہا کہ میں آپ سے کے پیچھے آپ کے ماں کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آگے شاید اس کا ذکر آئے گا، تو آپ ماں کہ تمہارے گھر کی نماز میرے پیچھے نماز سے زیادہ بہتر افضل ہے۔ حالانکہ آپ سے بڑھ کر کون امام ہو سکتا ہے، اور مسجد نبوی سے بہتر مدینہ کی کون سی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور ماں کہ تمہاری گھر کی نماز افضل ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے بھی اس عورت کے گھر کی نماز افضل ہے، مسجد نبوی سے بھی اس کے گھر کی نماز زیادہ افضل ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دونوں چیزیں ہیں کہ نہ تو عورتوں کے جو سرپرست ہیں ان کو اجازت ہے روکیں ان کو مسجد میں جانے سے، سوائے کہ اگر کوئی خطرہ ہو، کوئی فتنہ ہو، اور عورتوں کو بھی ان کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل بہتر ہے، کیونکہ عورت کا گھر سے جس قدر نکلنا کم ہو اسی قدر فتنہ کم ہوگا، اور عورت جس قدر گھر سے زیادہ نکلے گی اسی قدر فتنے زیادہ ہوں گے۔ 76 نمبر مسئلہ میں 76 میں مرض اور خوف جیسی مجبوری کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے۔ اسی طرح غیر معمولی سردی یعنی بہت شدید سردی ہو یا بارش بھی ہو تو اس میں بھی جماعت کے وجوب کو وجوب کو ساقط کر دیتی ہے، جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی اور بارش کی رات مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ اذان میں یہ الفاظ کہے، الا صلو فی الرحال، کہ لوگوں اپنے گھروں میں یا اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ تو اس میں اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جسے پتہ چلا کہ سخت سردی ہو جس میں لوگوں کا گھر سے نکلنا، مسجد میں جانا مشکل ہو، اور علماء نے سردی کے ساتھ ہوا کی بھی شرط رکھی ہے کہ ایسی سخت سردی کہ جس میں تیز ہوا بھی ہو، کیونکہ عام طور پر سردی کے ساتھ جب تیز ہوا ہوتی ہے تو یہ ہے کہ جو بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ خالی سردی جو ہے، اکیلی سردی سخت ہوا کے بغیر ایسی سردی ہے کہ جس کا آدمی پھر بھی یعنی کہ زیادہ کپڑے پہن کر اسے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن تیز ہوا جو ہے بعض اوقات وہ زیادہ کپڑوں کا بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو شدید سردی، شدید ہوا ہو، آندھی طوفان ہو یا بارش بھی ہو تو بارش کی حالت میں بھی نمازوں کو گھروں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسے آپ ماتے کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہوتی تو مؤذن کو حکم دیتے کہ الا صلوا فی الرحال، کے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اور اس طرح اگر آدمی بیمار ہے یا کوئی جنگ کی کیفیت ہے، بدامنی کی کیفیت ہے، کرفیو لگا ہے، تو اگر سردی کی وجہ سے نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، بارش کی وجہ سے پڑھی جا سکتی ہے، تو جہاں پر جان کو خطرہ ہو وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مثلا 70 میں 77 میں بھوک کی حالت میں کھانا حاضر ہو یا رفع حاجت کی ضرورت ہو تو نماز سے پہلے اپنی ضرورت پوری کی جائے۔ دو چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، کہ دو حالتوں میں نماز نہیں ہوتی، کہ جب کھانا حاضر ہو، موجود ہو، لگا دیا گیا ہو، رکھ دیا گیا ہو، اور دوسری حالت جب آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، تو ان حالتوں میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز کا پورا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ کھانا لگا ہوا ہے اور آدمی کو کھانے کی بھوک بھی ہے، کھانے کی تمنا طلب بھی ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ کھانے کی طرف ہوگا، نماز کی طرف نہیں ہوگا۔ اور نماز کے اہم ترین آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ خشوع و خضوع ہونا، دل دماغ کا حاضر ہونا۔ تو جب دل دماغ حاضر نہیں ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کی توجہ جب نماز پر نہیں ہے تو ایسی نماز پھر مکمل نماز نہیں ہے۔ اور اس سے ہمیں اسلام کی عظمت کا اور اسلام کی آسانی کا اور بندوں کے ضروریات کے ساتھ اس اسلام کے ساتھ ساتھ چلنے کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھ لینا، چاہے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ بھی ہو جائے کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب چاہے جائے کہ کھانا تو ایک معمولی چیز ہے، یعنی کہ بلکہ ایک ضرورت ہے، اس میں بھی اگر ہم نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں تو چاہے جائے کہ ایسی چیزیں کہ جو ضرورت بھی نہیں ہو، اس میں آدمی ایسی چیزوں کو اپنے آس پاس رکھے
کہ جس میں اس کی توجہ ان کی طرف جائے، اور ایسے ہی اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہو تب بھی آدمی تاکہ اس سے فارغ ہو اور مطمئن ہو کر نماز پڑھ سکے۔ مسئلہ نمبر 78 جو اس باب کا آخری مسئلہ ہے کہ نماز باجماعت کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی ہے، منافقت سے برات ہے، اور مسلمانوں سے تعارف اور تالیف قلبی اور ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کا موقع ہے۔ یعنی جماعت میں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اور یہ ان حکمتوں کو خصوصاً لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب جماعتیں نہیں ہو رہی یا کچھ ہو رہی کچھ نہیں ہو رہی، اور جو ہو بھی رہی ہیں اس میں بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے ملانے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اپنے خیالات معاملات دیکھنے دکھانے کا موقع نہیں ملتا، تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس لیے جماعت کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے حکم ہے، اگر اور کوئی بھی حکمت نہ ہو تو یہی کافی ہے، اور آدمی کے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ آدمی جب مسجد کو چل کے جاتا ہے تو اس کا ہر اٹھنے والا قدم اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے، بڑھا رہے نیکی، اور ہر رکھے جانے والا قدم اس کی نیکی کو، اس کی برائی کو ختم کر رہا ہے۔ اور منافقت سے برات ہے، کیونکہ منافقوں کا کام ہے جماعت سے پیچھے رہنا، اور مسلمانوں میں تعارف، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق، تالیف قلبی اور غم گساری، اور یہ وہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ تھے جماعت کے حوالے سے مسائل جو مختصر طور پر ہم نے بیان کیے ہیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ جی ہاں، یہ سوال آپ کا جو کیا اس کا نام دیا جاتا ہے، ایک سوال کہ جس سوال کا انعام دیا جاتا ہے، تو انعامی سوال جو ہے وہ یہ ہے اگر دو آدمی کسی جگہ باہر جماعت کرا رہے ہیں، یعنی یہ سوال یہ ہے کہ اگر آدمی دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں اور مسجد میں نہیں باہر کسی جگہ پر ہے، تو کب اذان دیں گے اور کب اذان نہیں دیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اگر دو آدمی ہیں، دو یا دو سے زیادہ، وہ کسی باہر جگہ پہ ہیں، باہر سے مراد ہے مسجد میں نہیں ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں یا کسی کھلی باہر صحرا جنگل میں ہیں، تو ان کے لیے کب اذان دینا سنت ہے اور کب ان کے لیے اذان دینا سنت نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ بارک اللہ فیک۔ جی ہاں جی، سجدہ صاحب کے مسائل آگے انشاءاللہ تفصیل آ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کے احکامات لیں گے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ سوالات یا تو جس موضوع کو ہم نے بیان کیا اس سے متعلقہ ہوں، یا اگر پہلے کو موضوع گزر چکا ہے تو اس کے متعلقہ سوال کریں، جو آگے آنے والے ہیں اس کے آنے کا انتظار کیجیے۔ اصل تو نماز کے اندر ہی عورت کو مرد کے ساتھ کھڑے ہونے سے منع کیا گیا، ورنہ تو عورت جو ہے میں نے کہ ایک ساتھ خاوند بیوی کا بیٹھنا، بہن بھائی کا بیٹھنا، اور نماز کے اندر کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو، چاہے جماعت ہو یا جماعت کے علاوہ ہو، عورت کا مرد کے ساتھ کھڑے ہونا، جماعت ہو یا جماعت کے علاوہ ہو، صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ فرض کرو کمرے میں جگہ تنگ ہے، ہاں تو جتنا فاصلہ ہو سکتا ہے دونوں آپس میں رکھ لیں، خاوند بیوی نماز پڑھ رہے ہیں یا ماں بیٹا پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی یعنی محرم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور جگہ اگر تنگ بھی ہو تب بھی کوشش کی جائے کہ آپس میں جتنا فاصلہ 1 فٹ کا 2 فٹ کا جتنا فاصلہ رکھا جا سکتا ہو اتنا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھ لیں۔ ہاں اصل تو ہے آگے پیچھے، لیکن اگر آگے پیچھے کی گنجائش نہ ہو تو رائٹ لیفٹ بھی ہو سکتا ہے، دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی عورت جو ہے تو تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر دائیں کھڑی ہو جائے یا بائیں کھڑی ہو جائے۔ اگر اصل تو یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو، کہ خاوند آگے ہو یا مرد آگے ہو اور عورت پیچھے ہو، لیکن اگر جگہ نہ ہو کمرے کے اندر اس طرح کی، یا جگہ تنگ ہو تو کچھ فاصلہ چھوڑ کر عورت کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہم نے ذکر کیا ابھی
کہ اگر مرد ہوں، بچے ہوں اور عورتیں ہوں تو اصل ترتیب تو یہ ہے کہ اگر زیادہ مرد ہوں تو آگے صف، اگلی صف مردوں کی ہو جائے، لیکن صف میں اگر جگہ ہو اگلی صف میں، یعنی باقی صف میں خالی جگہ ہو تو بچوں سے اس جگہ کو مکمل کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ صرف مرد ہی کھڑے ہوں گے، بالغ بچے پیچھے کھڑے ہونے ضروری نہیں ہے، بلکہ جو مرد ہیں چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی ایک صف ہو. لیکن اگر فرض کرو زیادہ مرد ہیں کہ جن کی ایک صف مکمل ہو سکتی ہے تو پھر اس میں ہم کہیں گے کہ صف میں بڑے مرد ہوں اور بچے پیچھے صف میں آ جائیں. ایسے عورتوں کے حوالے سے بھی عورتیں جو ہیں، جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں، ان کو ایک صف بنانی چاہیے اور بچیاں جو ہیں وہ ان کے آگے ہوں. دیکھیے عورتوں کے صفیں جو ہیں وہ مردوں کے الٹ ہیں، ان کے برعکس ہیں. مردوں کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ آگے بڑی عمر کے لوگ ہوں اور بچے پیچھے ہوں، لیکن عورتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر عورتیں مردوں کے یعنی کہ اسی حال میں ہیں، یہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ جب عورتیں اور مرد ایک ہی مسجد کے کسی ایک ہی حال میں ہیں، تو وہاں پر عورتوں کی سب سے بہتر صف کون سی ہے؟ جو سب سے آخری ہے. تو اگر بچیاں ہیں تو وہ اس صف کے آگے ہوں. لیکن اگر عورتیں کسی الگ سے حال میں نماز پڑھ رہی ہیں جو انہی کے لیے خاص ہے، جس طرح کہ لیڈی سیکشن ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو وہاں پر پھر ہم کہیں گے کہ عورتیں آگے ہوں، بڑی عمر کی عورتیں آگے ہوں اور بچیاں ان کے پیچھے ہوں. ہاں، اس کا ہم نے ذکر کیا کہ اگر کمرے میں جگہ تنگ ہو، ایک ہی صف کی جگہ ہو، مرد بھی کھڑا ہونا ہے، عورتیں بھی کھڑا ہونا ہے، کوئی بچے بچیاں بھی ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ جو میل بچے ہیں وہ مرد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، باپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جو فیمیل ہیں کچھ فاصلہ چھوڑ کر، جتنا فاصلہ ممکن ہو تو وہ یعنی کہ فاصلہ چھوڑ دیں. لیکن اگر اس میں اس طرح کی کیفیت میں بہتر یہ ہوگا کہ اگر دوسرے کمرے میں جگہ ہو تو عورتیں دوسرے کمرے میں چلی جائیں تاکہ ایک صف میں وہ سبھی نہ ہوں. تراویح جس طرح سوال ہے کہ عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ تراویح جس طرح مردوں کے لیے اس طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ تراویح کو اکیلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. مردوں کے لیے بھی یہی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر تراویح تہجد کی نماز جو ہے وہ اکیلے پڑھتے تھے آپ، لیکن بعض حالات میں آپ نے اس کی جماعت بھی کروائی ہے. اس لیے دونوں ہی طرح جائز ہے. اور اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ آدمی کو زیادہ خشوع و خضوع کہاں حاصل ہوتا ہے، کیا باجماعت نماز پڑھنے میں ہوتا ہے، یا اس کو اکیلا اگر پڑھتا ہے گھر میں تو اس کو زیادہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے. کیونکہ نماز خاص طور پر اس طرح کی جو تراویح وغیرہ ہے اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا بھی جماعت ہو اور یہ وہ، بلکہ اس طرح کی چیزوں میں عموماً ہر عبادت کے اندر بنیادی جو چیز ہے وہ اللہ سے تعلق کیسا پیدا ہوتا ہے. تو فرضوں کے لیے تو ہمیں جماعت فرض کہ مردوں پر جماعت کو فرض کیا گیا ہے، اس کو تو مسجد میں پڑھنا ہوتا ہے. لیکن تراویح کے حوالے سے جو نفل نماز ہے، اس طرح کی نماز ہے جو اصل ان کا بہتر جگہ گھر ہے، تو ہم کہیں گے کہ اگر آدمی کا گھر میں پڑھنے سے اس کو زیادہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے اور زیادہ ایک اللہ کے ساتھ للہیت تعلق پیدا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کا جماعت کے بجائے اکیلے نماز پڑھنے میں شاید زیادہ اس کے لیے اجر ہو. عورت کے لیے بھی یہی ہم کہیں گے کہ عورت بھی اگر جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے پڑھنے کی، لیکن دیکھیں اگر گھر میں اس کا پڑھنا ویسے بھی زیادہ افضل ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو خشوع و خضوع کہاں پر زیادہ حاصل ہوتا ہے. جی قاعدہ کلیہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیے ہم آگے شاید یہ مسئلہ آئے گا، امامت کا مسئلہ میں پڑھیں گے ہم، کہ ہر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کی نماز اپنی ہو جاتی ہے. جس امام کی اپنی نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے سوائے عورت کے. یہ قاعدہ کلیہ فارمولہ چاہیے، یہ فارمولہ ہے. عورت وہ چیز ہے، وہ ذات ہے کہ جس کی اپنی نماز بھی ہوگی لیکن اس کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوگی. عورت کے علاوہ ہر وہ شخص کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی. یعنی اس کے دوسرے الفاظ میں کہیے کہ وہ امام بن سکتا ہے،
وہ صحت مند ہو، بیمار ہو، آنکھوں والا ہو، نابینا ہو، اس نے وضو کیا ہو، تیمم کیا ہو، سمجھے کچھ بھی اس کا معاملہ کیسا کیوں نہ ہو۔ اب اس کے یہاں پر دیکھا جائے گا کہ کس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم مشرک وہ شخص ہے کہ جس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، مشرک کی کوئی عبادت نہیں ہے، کیونکہ شرک ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت نہیں۔ تو مشرک کی خود بھی نماز نہیں، اور جس کو پتہ ہے کہ یہ مشرک ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی بھی نماز نہیں۔ اور جس کو نہیں پتہ، یعنی آدمی کہیں جاتا ہے، پتہ نہیں کہ امام یہاں مسجد کا کون امام ہے، کیسا امام ہے، ہاں ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب پہلے سے پتہ ہے کہ امام مشرک ہے، غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، اور اللہ سے ہٹ کر اوروں کو نظر نیازیں دینا، اس طرح کے کام کرنا، یا کوئی دین کے ٹھٹھے مذاق اڑاتا ہے، کفر کے اس طرح کے کام کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے جو خود کافر مشرک ہے، اس کی اپنی نماز بھی نہیں، اور اگر پتہ ہے کسی کو کہ یہ آدمی ایسا شخص ہے تو اس کی بھی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ باقی سوالات انشاءاللہ آپ لکھ لیا کریں، اگر اس درس میں ان کا جواب دے دیا کریں گے۔ ابھی انشاءاللہ سیرت کی کلاس لیں گے 2 منٹ کے بعد، سبھی ساتھی موجود رہیں۔